بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہب بن منبہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ بیت المقدس میں توریت کے لیے ایک مسجد، سکینہ کے لیے تابوت اور قربانی کے لیے قبہ بنائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ہر آدمی پر ایک مسقال سونا مقرر کیا جس سے مسجد، تابوت اور قبہ بنائے جائیں، اور وہ 6,750,000 لوگ تھے۔ اس مال سے آپ نے مسجد تعمیر فرمائی جس کے طول و عرض 70 گز تھے۔ اس میں ایک قبہ بنایا جس میں سونے کی قندیلیں تھیں جو سونے کی زنجیروں میں لٹکی ہوئی تھیں، جن زنجیروں میں موتی اور یاقوت پروئے ہوئے تھے۔ اس کے 4 دروازے بنائے، ایک دروازہ صرف ملائکہ کے داخل ہونے کے لیے، ایک صرف حضرت موسیٰ کے لیے، ایک حضرت ہارون اور ان کی اولاد کے لیے، اور ایک تمام بنی اسرائیل کے لیے۔ اور اس میں سفید سنگ مرمر کی چٹان رکھی جس میں ایک سوراخ تھا۔ اس میں آسمان سے بغیر دھوئیں کی آگ نازل ہوتی تھی جو اس گنبد میں کی جانے والی قربانی کو کھا کر قندیلیں روشن کر دیا کرتی تھی۔ پھر شمشاد کی لکڑی کا ایک تابوت بنایا جس کی لمبائی 2.5 گز، چوڑائی 2 گز اور اونچائی 1.5 گز تھی۔ اس میں سکینہ رکھا جو کہ آدم علیہ السلام پر ان کے زمین پر تشریف فرما ہونے کے بعد جنت سے نازل کیا گیا تھا اور انبیاء سابقین سے وراثتاً منتقل ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ یہ تابوت بما سکینہ بنی اسرائیل کے پاس رہا یہاں تک کہ عمالقہ نے ان سے چھین لیا۔ پھر ان کے پاس رہا حتیٰ کہ طالوت نے ان سے چھین کر بنی اسرائیل کو دوبارہ لوٹا دیا۔ سکینہ کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ سونے کا ایک تشت تھا جس میں انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کے قلوب کو غسل دیا جاتا تھا۔ وہب بن منبہ نے کہا کہ وہ اللہ کی جانب سے فرستادہ ایک روح تھی۔ جب لوگوں میں کسی بات میں اختلاف ہو جاتا تھا اور وہ فیصلہ چاہتے تھے تو یہ روح بولا کرتی تھی۔ اس پر دلیل یہ دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جب بھی کسی امر میں اختلاف ہوتا تھا وہ قبہ کے اندر اس تابوت کے پاس آتے تھے تو سکینہ سے ان کے لیے کلام نکلتا تھا جو ان کے درمیان حق و باطل کو ظاہر کر کے فیصلہ کرتا تھا۔ ابن اسحاق نے کہا کہ سکینہ ایک مردہ بلی تھی جس کے 2 سر تھے اور انسان کی طرح چہرہ تھا۔ جب بنی اسرائیل کو جنگ درپیش ہوتی تھی تو وہ اس تابوت کو نکال کر اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ اگر وہ بلی چیختی تھی تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ دشمن پر ان کی مدد کی جائے گی۔ ایک قول ہے کہ تابوت سے کوئی نکلتا تھا جو دشمن سے لڑ کر اس کو شکست دیتا تھا۔ ایک قول ہے کہ سکینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نالین، آپ کے عصائے مبارک کا ایک ٹکڑا، حضرت ہارون کا امامہ، تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوتا تھا، اور ان تختیوں کے کچھ ٹکڑے تھے جو حضرت موسیٰ سے گر کر ٹوٹ گئی تھیں۔ عمالقہ نے جب بنی اسرائیل سے تابوت چھین لیا تو ان کے پاس 10 سال 7 مہینے رہا۔ آدمی وغیرہ جو بھی چیز اس کے پاس جاتی جل جاتی تھی۔ ایک نیک آدمی نے انہیں بتایا کہ اس تابوت کو اپنے پاس سے نکال دو، جب تک یہ تمہارے پاس رہے گا تم ہرگز فلاح نہیں پاؤ گی۔ انہوں نے اسے ایک گاڑی پر رکھا اور اس میں 2 بیل باندھ کے ہانک دیا۔ پھر وہ بغیر کسی ہانکنے والے کے چلتے رہے حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے علاقے میں پہنچ کر گاڑی پھینک کر چلے گئے۔ پھر کسی کو ان کا پتہ نہیں چلا کہ کہاں گئے۔ ملائکہ نے گاڑی کے اوپر سے تابوت اٹھایا اور لوگوں کے دیکھتے دیکھتے آسمان و زمین کے درمیان لے کر اڑ گئے، یہاں تک کہ طالوت کے گھر میں لے جا کر رکھ دیا۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ تابوت اس وقت بحیرہ تبریہ میں ہے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول تک وہیں رہے گا۔ آپ اسے وہاں سے نکالیں گے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ پیارے ناظرین، ویڈیو اگر اچھا لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔